بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ بزرگوں، دوستوں، دینی ممانی ساتھیوں، پیارے بچوں، جنات اور شیاطین کی حقیقت، ان کی دنیا کے تعلق سے ہمارا یہ ہفتہ واری درس چل رہا ہے۔ جنات اور شیاطین کی طرف سے پہنچنے والی تکلیف، مصیبت، بیماری سے نجات اور چھٹکارا کیسے حاصل ہو، اس تعلق سے ہم نے پچھلے 3-4 دروس میں گفتگو شروع کی تھی، اور یہاں تک بات آئی تھی کہ اگر آدمی کو اپنا رقیہ خود کرنا ہو، خود دم کرنا ہو یا کروانا ہو، تو اس تعلق سے چند اہم بنیادی چیزیں جن کا لحاظ رکھنا ضروری ہے وہ آپ کے سامنے بیان ہوئی تھی۔ آج ایک نئے مسئلے کو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ وہ نیا مسئلہ جو کہ موضوع بحث رہتا ہے اور عام لوگوں کی زبان پر رہتا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی انسان کو جنات و شیاطین کی طرف سے کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کوئی بیماری، کوئی مصیبت پہنچ جائے تو کیا وہ اپنا علاج کرائے بغیر صبر کرے، اسے صبر کرنا چاہیے یا اسے علاج کروانا چاہیے؟ یہ ایک اہم مسئلہ ہے، بڑا ہی نازک مسئلہ ہے، اور لوگ اس پر گفتگو کرتے ہیں چونکہ بعض احادیث میں ایسی باتیں آتی ہیں جن کی وجہ سے یہ مسئلہ پیدا ہوا ہے۔ مشہور روایت جو پہلے بیان کی جا چکی ہے کسی درس میں، ایک خاتون نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ پر بہت شدید حملہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے میں بے ہوش ہو جاتی ہوں اور بے پردہ ہو جاتی ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے علاج کا مطالبہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم صبر کرو فلک الجنہ، تمہارے لیے جنت ہے، اور اگر تم چاہتی ہو کہ میں تمہارا علاج کروں تو علاج ہو سکتا ہے۔ تو اس عورت نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر بات ایسی ہے کہ مجھے صبر کرنے پر جنت ملنے والی ہے تو میں صبر کروں گی، اور بس اتنا کر دیجئے، اتنا ہو جائے کہ دعا کر دیجئے کہ میں بے پردہ نہ ہوا کروں۔ تو اس عورت نے صبر کو ترجیح دی۔ اسی طرح سے ایک روایت اور بخاری اور مسلم کی آتی ہے، ابن عباس راوی حدیث سے فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، يدخل الجنة من امتی 70,000 بغیر حساب، کہ میری امت میں سے 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کی جنت میں داخل ہوں گے، یعنی اللہ کوئی حساب و کتاب نہیں کرے گا اور ڈائریکٹ ان کو جنت مل جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی صفات اور خوبیاں بیان کی کہ وہ کون لوگ ہوں گے، تو آپ نے ارشاد فرمایا، هُمُ الَّذِينَ لَا يَسْتَرْقُونَ، وہ لوگ ہوں گے جو کسی سے رقیہ کرنے کا، دم کرنے کا مطالبہ نہیں کرتے ہوں گے، وَلَا يَقْتَرُونَ، اور نہ ہی اپنے زخموں پر داغ لگایا کرتے تھے، دگوایا کرتے تھے۔ پرانے زمانے میں کوئی زخم ہو جاتا تھا اور ٹھیک نہیں ہوتا تھا تو اس کو لوہا گرم کر کے وہاں پر اس کو گرم لوہے کے ذریعہ دگوایا جاتا تھا، اس سے لوگ شفا حاصل کرتے تھے۔ اور فرمایا وَلَا يَتَطَوَّرُونَ، اور ایسے لوگ ہوں گے جو کبھی بدفعلی اور بدشگونی نہیں لیتے ہوں گے، ان کسی چیز کو بدشگونی اور منحوس نہیں سمجھتے تھے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور صرف اپنے رب کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوں گے، سارا کا سارا بھروسہ اللہ رب العالمین پر، نہ کسی سے رقیہ کرنے کا مطالبہ کہ بھائی مجھ پر دم کر دو، مجھ پر رقیہ کر دو، اور نہ ہی دغوانا جو زمانے جاہلیت کا فعل تھا، اور نہ ہی بدفعلی اور بدشگونی کسی چیز کو منحوس سمجھنا، یہ کوئی بھی سارا کا سارا بھروسہ اللہ کے اوپر، اور ان اوہام اور جو بھی وسوسے آتے ہیں ان کو پیچھے چھوڑ کر اور کسی کے بھروسے نہیں رہتے تھے، صرف اور صرف بھروسہ ہے تو مکمل اللہ رب العالمین کی ذات پر بھروسہ ہے۔ تو ان روایات کی وجہ سے یہ مسئلہ مختلف ہی ہو گیا ہے علماء کرام کے درمیان کہ آیا علاج کروانا یہ بہتر ہے جس کو تکلیف پہنچ جائے، یا وہ صبر کرے؟ تو اس بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ اس حدیث کے اندر جو وارد ہوا ہے لا یسترقون،
کہ وہ رقیے کا مطالبہ نہیں کرتے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ غیر شرعی دم نہیں کرواتے، یعنی ایسا دم نہیں کرواتے جو کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے، لوگوں نے منمانی طور پر گھڑ لیا ہے یا جو شرک و بدعات پر منحصر ہے، ایسا رقیہ نہیں کراتے وہ لوگ۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ افضل تو یہ ہے کہ انسان صبر کرے، انسان کا توکل اللہ کی ذات پر ایسا ہو کہ اللہ نے یہ بیماری دی ہے، اب اللہ ہی شفا دے گا، اور میرا یہ رقیہ وغیرہ اور دوسری چیزوں پر کوئی بھروسہ نہیں ہے، اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ ہے، اور مجھے اللہ کی ذات سے ہی امید ہے کہ وہ مجھے شفا دے دے گا۔ یہ ایمان اس لیول پر اور توکل اور بھروسہ اس لیول پر پہنچا ہوا ہے کہ اللہ نے بیماری دی ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، تو وہی شفا دے دے گا، مجھے رقیہ نہیں کروانا ہے۔ تو جہاں شریعت علاج کرانے کی ترغیب دلاتی ہے کہ بھائی علاج کرواؤ، اسلام کہتا ہے، اسلام کی تعلیمات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی علاج کیا، اور علاج کرانے کی ترغیب یعنی سبب اختیار کرنے کی ترغیب ہمارا اسلام دلاتا ہے کہ سبب اختیار کرو۔ تو علماء کرام، دیکھو میں باتوں کو لمبا نہ پھیر کے مختصر خلاصہ کلام یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ علماء کرام کہتے ہیں کہ اسباب جو اختیار کرنے کا حکم ہے، اسباب دو طرح کے ہوتے ہیں، اسباب دو طرح کے، کچھ اسباب ایسے ہوتے ہیں جو واجب ہوتے ہیں، کچھ اسباب ایسے ہوتے ہیں جو واجب ہوتے ہیں، جن کا اختیار کرنا ضروری ہے، جن کا اختیار کرنا واجب اور ضروری ہے۔ مثال کے طور پر بھوک مٹانے کے لیے کھانا کھانا ضروری ہے، بھوک تبھی مٹے گی جب آپ کھانا کھائیں گے، تو بھوک مٹانے کے لیے کھانا کھانا ایک سبب ہے، یہ کیا ہے؟ واجبی چیز ہے۔ اس میں کہے کہ بھائی میں بھوکا رہوں گا، اللہ پر بھروسہ کروں گا، تو یہ جائز چیز نہیں ہے، یہ بیوقوفی کی بات ہے، یہ عقل مندی کی بات ہے۔ انسان کہے کہ بھائی میں باپ بن جاؤں گا بغیر شادی کے، تو وہ حرام طریقے سے بن جائے گا، تو یہ جائز ہو سکتا ہے۔ باپ بنیے آپ، جو سبب ہے جائز طریقے سے شادی کیجیے تو آپ باپ بنیجیے۔ تو کچھ اسباب ایسے ہوتے ہیں جو واجب اور ضروری ہوتے ہیں، ان کا اختیار کرنا ضروری ہے، اور بغیر اسباب کے آپ چیزیں تلاش کریں، حل تلاش کریں، تو یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ کچھ اسباب ایسے ہوتے ہیں جو مستحب طریقے کے ہوتے ہیں، مستحب ہوتے ہیں، جیسے علاج کرانا، یہ بھی مستحب طریقوں میں آتا ہے۔ مستحب سبب ہے کہ آپ کو کوئی بیماری لگ گئی تو آپ اس کا علاج کروائیں، اور اس میں آپ جو کچھ شریعت نے بتایا ہے، جو کچھ علاج کا طریقہ ہے وہ جائز طریقوں سے کیجیے، تو وہ مستحب طریقہ ہے۔ اگر علاج کرانے میں آپ کا بھروسہ پکا اللہ پر ہے اور آپ نہیں کروانا چاہتے ہیں، اللہ کی ذات پر امید رکھنا چاہتے ہیں، تو کوئی حرج کی بات نہیں، یہ افضل اور بہتر ہے، اور آپ ان لوگوں میں شامل ہو جائیں گے جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے کہ وہ رقیہ نہیں کرواتے، رقیہ کا مطالبہ نہیں کرتے کسی سے کہ ہم پر دم کیجیے۔ لیکن یہاں پر ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے، نازک مسئلہ یہ ہے علماء کرام، دیکھو ایسا مسئلہ کسی کے ساتھ پیش آ جائے اور وہ یہ کہے کہ بھائی مجھے بیماری لائق ہوئی یہ شیطان اور جنات کی طرف سے، اب میں تو بس مجھے تو اللہ کی جنت لینی ہے، میں تو صبر کروں گا اور مجھے کسی سے علاج نہیں کروانا ہے۔ اب بھائی وہاں پر علماء کرام سے جڑنے کی ضرورت ہے، علماء کرام بتائیں گے وہاں پر کہ آپ کو یہاں پر علاج کروانے کی ضرورت ہے یا نہیں۔ کبھی کبھی معاملہ کیا ہوتا ہے، آدمی آزاد ہوتا ہے، آدمی اکیلا ہے، کسی کا کوئی حق نہیں ہے، کوئی ذمہ داری نہیں ہے، وہ اکیلا رہ رہا ہے، یہ ہے وہ ہے، کوئی مشکلات کی بات نہیں ہے، آدمی ایسے حالات میں علاج نہ کروائے تو کوئی بات نہیں، اللہ پہ بھروسہ کرے۔ کبھی کبھی حالات ایسے ہوتے ہیں کہ آدمی کے اوپر حقوق ہوتے ہیں، ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اگر علاج نہ کروانے کی وجہ سے ان حقوق میں کوتاہی ہو رہی ہے، ان حقوق کی ادائیگی میں خلل واقع ہو رہا ہے، کمی واقع ہو رہی ہے اور نقص واقع ہو رہا ہے۔ حقوق کیسے؟ مثال کے طور پر آدمی بیمار گھر پہ پڑا ہے اور بیماری لگی ہوئی ہے، اس کے بیوی بچے بھوکے مر رہے ہیں، اس کے ماں باپ بھوکے مر رہے ہیں، تو وہ ان کے حقوق کو کھا رہا ہے۔ ایسے حالات میں اس کے لیے بہتر کیا ہے کہ وہ علاج کروائے، کیونکہ اس کے ذمے دوسروں کے حقوق ہے، اور دوسروں کے حقوق میں کیا آتے ہیں؟ بھائی لوگوں کا مقروض ہوا بیٹھا ہے، مقروض ہوا بیٹھا ہے، اب وہ کمائے گا تب لوگوں کو کیسے چکائے گا؟ اب وہ گھر بیٹھا ہے اللہ پر بھروسہ کیے ہوئے کہ بھائی میں تو اب بیماری لگ گئی کوئی بات نہیں، علاج نہیں کراؤں گا، اور وہ بیچارے جو انتظار کر رہے ہیں کب یہ ہمیں پیسے لا کر دیں۔ تو جہاں حقوق کی بات ہے،
جہاں دوسروں کی ذمہ داری کی بات ہے تو وہاں علماء کرام اسے کہیں گے کہ بھائی یہاں پر آپ کو علاج کرانا بہتر ہے اور افضل ہے. یہاں ایسی کوئی بات نہیں ہے اور آپ کا ایمان اور آپ کا توکل کس لیول تک پہنچا ہوا ہے تب تو کوئی بات نہیں ہے کہ آپ صبر کیجئے اور اس حدیث کے آپ مصداق بن جائیے اور اس حدیث کی خوشخبری پانے والے بن جائیے. تو ایمان توکل یہ اعلیٰ درجہ ہے, لیکن ایمان اور توکل میں ایمان مکمل ہونا چاہیے. آپ کی عقیدے میں شرک بھرا پڑا ہے اور آپ کے پاس عقیدے نام کی چیز نہیں ہے, عمل نام کی چیز نہیں ہے, پھر آپ بیمار ہونے کے بعد بولے کہ مجھے اس حدیث کی وجہ سے جنت کی خوشخبری حاصل کرنی اور مجھے علاج نہیں کروانا ہے, تو ایسا نہیں ہے. وہ اسی مومن جو کامل مومن ہو, جس کے اعمال, جس کے عقائد بالکل درست ہوں اور شریعت کے مطابق ہوں, وہ روزہ کرے تو کوئی دیکھنے میں آئے. اور ہر ایرا گیرا نتو پھیرا جسے کوئی مطلب ہی نہیں ہے, نہ نماز سے, نہ روزوں سے, نہ دین سے, نہ حلال سے, نہ حرام سے, اور وہ بولے کہ بھائی میں تو 70,000 ان لوگوں میں داخل ہونا چاہتا ہوں جو بغیر حساب و کتاب کے, تو ایسا ایمان, ایسا توکل یہ قابل قبول نہیں ہوگا. تو کہنے کا مطلب یہی ہے واقعی انسان کا ایمان ہے اور توکل ہے, بھروسہ اللہ کی ذات پر. اور اگر حقوق نہیں ہے, ذمہ داریاں نہیں, اور وہ کہتا ہے کہ بھائی میں اللہ کی ذات پہ بھروسہ کروں گا, تو کوئی بات نہیں, افضل اور بہتر چیز ہے, وہ اس حدیث کا مصداق بن سکتا ہے. حالانکہ بعض علماء کرام نے کہا ہے کہ اس سے مراد رقیہ ایک توبہ ہے. رقیہ آدمی خود بخود چل کے کر دے, یہ الگ چیز ہے. ایک کروائے, ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, بار بار کروایا جاتا ہے, جیسے کہ شیخ بولتے رہتے ہیں, ہم سے پریشان رہتے ہیں, کوئی رات کو 2 بجے فون کر رہا ہے, میری کمر میں درد ہے, میرے کوڑے میں درد ہے, آپ دم کر دیجیے, اور 1 بجے فون آتا ہے کہ بھائی یہ ہو گیا. یہ کوئی طریقہ تھوڑی ہے بھائی. چھوٹی چھوٹی چیزوں پر آپ مطالبہ کریں, بار بار فون کریں, کسی کو ڈسٹرب کریں اور اس کو ایسا کرتے کہ وہ آدمی اس کو اپنا پیشہ بنانے پر مجبور ہو جائے. اکثر رات کی کیوں اسے اپنا پیشہ بناتے ہیں؟ جب کوئی رات میں آپ کو 1 بجے بلاؤ گے اور وہ آپ کے پاس 1 بار آ جائے گا, 2 بار آ جائے گا, تیسری بار کس بات کی امید رکھے گا کہ بھائی آپ چپکی سے اس کو 500 روپے دو, 1000 دو, تب وہ خلوص کے ساتھ رات میں اپنی نیند قربان کر کے آئے گا, ورنہ کوئی نہیں آئے گا. تو یہ راکیوں کو ہم نے جو پیشاور راکی بنایا, ہم نے بنایا. یہ جے کوئی والا کو بنائے کہ نہیں بنائے. اب بھائی وہ 1000 روپے لینے لگے پہلے, پھر اب ان کی ڈیمانڈ ایسی ہوئی کہ اب وہ ان کو گاڑی چاہیے. بھائی مکرانا آنا ہے تو 5000 کی گاڑی کا خرچہ اور اس کے علاوہ فیس دینے کا, یہ ہم نے کیا ہے. بیجا ان پر بھروسہ کر کے اور ان سے مطالبہ کر کے اور یہ کر کے کہ بھائی ان سے کریں گے تبھی علاج ملے گا ورنہ نہیں ملے گا. تو یہ ہمارے ایمان اور عقیدے کا خلل, ہمارے اعمال میں کمی کہ ہم نے اس معاملے کو اتنا پیچیدہ بنا دیا ہے اور اتنا سنگین بنا دیا ہے. آج کے 20 سال پہلے, 25 سال پہلے معاملات نہیں تھے, مختصر ہو گئے تھے. عالم سے مل کے, مسجد کے امام سے مل کے دم کروا لیتے تھے, معاملہ ختم ہو جاتا. لیکن اب تو ریل پیل لگی ہوئی ہے. ابھی اگر زور دیا جائے, ہم نے جو یہاں پر کیا ہے انہی وجہ سے بند کیا ہے. حالانکہ لوگوں نے اعتراض کیا, بڑے بڑے تانے دیے, کیا نہیں سنایا ہمیں اور کیا نہیں کہا. ہمیں الزامات ہم پر جو لگے ہم جانتے ہیں, لیکن یقین مانیے اس کا بند کرنا ہی فائدے مند تھا لوگوں کا. ورنہ لوگ سمجھ رہے تھے شیخ صفی اللہ صاحب علاج کرنے والے ہیں, یہی شافی مطلق ہیں, اللہ نے ان کے ہاتھ میں شفا رکھی. ایسی بدعقیدگی اگر ہمارے ذریعہ سے ہم صحیح عقیدہ لوگوں کے پلیٹ فارم سے ملنے لگے تو ہم سے بڑا بدنصیب کوئی نہیں میرے بھائیوں. اس لیے ہمیں جان بوجھ کر بند کرنا پڑا. حالانکہ لوگوں نے الزامات لگائے کہ 1500 روپے ان پر بھاری پڑ رہا تھا. بھائی 1500 روپے بھاری نہیں تھے وہ, لیکن لوگ اس سے بدعقیدہ ہوئے تھے. یہاں پر ریل پیل لگ رہی تھی, عورتیں نماز سے پہلے انتظار کر رہی تھی, اور کسی دن چیک چلے جائیں گھر پر تو پریشان کی کہاں چلے گئے, کیا ہو گیا, اور ان کے لیے مطلب اس طرح سے یہاں بیٹھی رہے, انتظار کرے اور بے پردہ ہوگا, اور ایسی باتیں, ایسی چیزیں جو ایک اجنبی آدمی کے سامنے نہیں ہونی چاہیے, ایسی باتیں اپنے گھر کے بیان کرتی ہیں. میرا شوہر یہ, میرا شوہر وہ نہیں کرتا, یہ وہ. تو یہ شیطانی راستے کھولنے کا ذریعہ ہے. اس طرح سے شیطان راستے کھولتا ہے اور انسان کو توہمات میں, وساوس میں مبتلا کرتا ہے. تو انسان کا اصل اللہ کے کلام سے بھروسہ ہو جاتا ہے. تو یہاں پر جو کچھ بند کیا گیا اس میں بھلائی کی لوگوں کی, اور اسی میں بھلائی ہے لوگوں کو صحیح رہنمائی ملنی چاہیے, صحیح چیز ملنی چاہیے. تو یہ اچھی بات ہے کہ ایمان اور عقیدہ آپ کا مضبوط ہے, اللہ پر بھروسہ ہے. آپ خود دم کریں اور اللہ پر بھروسہ کریں, کسی سے مطالبہ نہ کریں رقیہ کرنے کا کہ مجھ پر آ کر رقیہ کرو, دم کرو. یہ ایمان کی اعلیٰ دلیل ہے. ہمارے ایک بھائی ہیں, میں ان کا نام لینا نہیں چاہتا, کچھ بھی ہو رہا ہے, سر درد ہو رہا ہے, رقیہ کرو. تو ان کو گیس زیادہ ہو رہی ہے, کبھی گیس ہو رہی ہے پیٹ میں, رقیہ کرو. یہ کیا بھائی رقیہ کا مذاق بنا دیا آپ نے, رقیہ کا مذاق بنا دیا, یہ کوئی رقیہ ہے؟
رقیہ ہے، رقیہ کا مذاق بنا کر رکھ دیا ہے. تو ایسے جو بیمار ہوتے ہیں ان سے جو رقیہ بری ہے، ایسے بیمار لوگوں سے بار بار ہر چیز پر مطالبہ کر دے، یہ کر دو وہ کر دو، بھائی یہی کام بچا ہے. ان کے پاس 70 ذمہ داریاں ہیں، پڑھانے کا کام ہے، نماز کا کام ہے، نماز پڑھانے کی ڈیوٹی دنیا کی سب سے بڑی ڈیوٹی ہے. لوگوں کو آسان لگتا ہے، ایک دن نماز پڑھا کے دیکھ لو آپ کیا لگتا ہے. انسان عشاء کی نماز پڑھانی رہتی ہے، فجر سے لے کر عشاء تک ٹینشن میں رہتا ہے کہ بھائی عشاء کی نماز چھوٹ نہیں جائے، مجھے پہنچنا رہتا ہے. تو یہ کام بچا ہے علماء کرام کا، یہ کام بچا ہے کہ بس. اور پھر اس کے بعد شیخ صاحب آپ کچھ بھی کر دو، علاج کر دو، جتنا چاہے لے لو، جتنا چاہے لے لو. پھر وہ خود ہی مطلب آفر پیش کرتے ہیں، اور جب عالم دین لے لیتے ہیں 10,000 روپے 15,000، اور اگر صلح اتفاق اللہ نہ کرے 15-20 دن بعد واپس وہ مسئلہ ہو گیا اور شیخ صاحب نے جانے سے منع کر دیا یا کہ سفر میں ہیں 20,000 دیے تھے، علاج بھی مکمل نہیں کیا، پھر پورے گاؤں میں ڈنڈورا پیٹیں گے، اس کو بدنام کریں گے، اس کو ذلیل کریں گے. بھائی تم نے یہ موقع عنایت کیا ہے، تم نے یہ پلیٹ فارم بنایا ہے، ایسا ماحول بنایا ہے کہ جس کی وجہ سے تم نے اپنے معاملات خراب کیے ہیں. تو میرے بھائیوں کہنے کا مطلب یہی ہے کہ رقیہ کا مطالبہ کرنا یہ فی نفسی ہی کوئی جائز اور درست چیز نہیں ہے، اور صبر اور توکل بھی اہم چیز ہے. لیکن اگر کسی کے حقوق ذمے ہوں تو انسان کو بیمار بھی نہیں رہنا چاہیے. اللہ شریعت، ہماری شریعت علاج کروانے پر، اسباب اختیار کروانے پر ابھارتی ہے. ایک اور مسئلہ اس کے تعلق سے کہ جب رقیہ کے تعلق سے یعنی دم کے تعلق سے ہماری شریعت کی رہنمائی ملتی ہے تو کیا رقیہ میں کیا کلمات پڑھنے چاہیے؟ رقیہ میں کیا کلمات پڑھنے چاہیے، کیا پڑھنا چاہیے رقیہ کے اندر اور دم کے اندر؟ اسی طرح سے کیا رقیہ کرنے کا کوئی طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا ہے؟ کوئی عملی طریقہ، اس کی عملی شکلیں کہ بھائی اس طرح سے رقیہ کرنا ہے. تو رقیہ کے تعلق سے 4 شکلیں یا 4 طریقے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے ملتا ہے، اور بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے کہ مریض کے اوپر جو کچھ پڑھنا ہے، قرآن کی آیتیں اور جو کچھ دعائیں معصورہ صحیح احادیث کے اندر جو دعائیں ملتی ہے علاج کی، وہ پڑھی جائیں. پڑھنے کے بعد پھونک مارا جائے، پڑھنے کے بعد پھونک مارا جائے. اور پھونک کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے نفس کا لفظ، یعنی ایسی پھونک جس میں ہلکے سے پھونک کے چھینٹے ہوں، ایسی پھونک جس کو ہمارے بولتے ہیں پھٹکارنا، یعنی ایسی پھونک جس میں پھونک کے ہلکے سے چھینٹے ہوں. دلیل کیا ہے؟ جیسا کہ میں نے کہا اما عائشہ کی روایت متفق علیہ بخاری اور مسلم کی، فرماتی ہیں اذا مرض منا انسان، جب ہم میں سے کوئی بیمار ہوتا، یعنی اللہ کے رسول کے گھر والوں میں سے کسی کوئی بیمار ہوتا تو اللہ کے رسول کیا کرتے؟ نفث علیہ بالمعوذات، اللہ کے رسول معوذات پڑھ کر یعنی قل اعوذ بالفلق قل اعوذ بالناس پڑھ کر دم کیا کرتے تھے، پھونک مارا کرتے تھے. ایسا پھونک کہ جس میں پھونک کے ہلکے سے چھینٹے ہو. تو یہ طریقہ کیا ہے کہ جو بھی دعا پڑھی جائے، دعا پڑھنے کے بعد پھونک مارا جائے جس میں ہلکے سے چھینٹے ہو. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو پڑھنا ہے پڑھ دے اور اس کے ساتھ پھونک نہ مارے. جو پڑھنا ہے پڑھ دے، پھونک نہ مارے. پہلے طریقے میں کیا ہے؟ پڑھنے کے بعد پھونک مارنا. دوسرے طریقے میں کیا ہے؟ صرف پڑھنا ہے، پھونک نہیں مارنا ہے. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت. انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے شکایت کی ان کے شاگرد ثابت رضی اللہ عنہ نے، ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ نے، کہ مجھے یہ تکلیف ہے، مجھے یہ تکلیف ہے. تو انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا الا ارقیک برقیۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں تم پر وہ رقیہ نہ کروں، وہ دم نہ کروں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دم ہے، یعنی جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دم کیا کرتے تھے. تو انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے یہ دعا پڑھی اللہم رب الناس مذہب البأس اشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. تو انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے یہ دعا پڑھی اے اللہ تو ہی لوگوں کا رب ہے، اللہم رب الناس تو لوگوں کا رب ہے، مذہب البأس تو ہی تکلیف کو دور بھگانے والا ہے، تو ہی بیماری کو دور بھگانے والا ہے، اشفی تو شفا دے دے، انت الشافی تو ہی شفا دینے والا ہے، شفا دینے کا کام تیرا ہی ہے، لا شفاء لا یغادر سقما، اور ایسی شفا دے دے جو کسی بیماری کو نہ چھوڑے، بیماری کو ختم کر دے. تو انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے
یہ دعا پڑھی لیکن پھونکا نہیں، بس دعا پڑھ کے معاملہ ختم ہو گیا۔ دوسرے طریقے میں کیا ہے کہ آپ دعا پڑھیے، قرآن کی آیات پڑھیے، حدیث پڑھیے، پھونکنے کا ذکر نہیں ہے۔ تیسرا طریقہ، اسی کی ایک اور روایت، اسی کی ایک اور دلیل اسی طریقے کی، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا تو جبریل امین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے اور فرمایا اشتکی کا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، آپ کو تکلیف ہو رہی ہے۔ پھر جبریل امین نے یہ کلمات پڑھے، بسم اللہ الرقیق من کل شیء یؤذیک ومن شر کل نفس وعین حاسد اللہ یشفیک من کل داء یؤذیک بسم اللہ الرقیق، یعنی اللہ کے نام سے میں تم پر رقیہ کرتا ہوں، دم کرتا ہوں ہر اس بیماری کے لیے جو بیماری آپ کو تکلیف پہنچا رہی ہے، ہر حسد، ہر نظر بد اور ہر پریشانی، اس کا اللہ کا نام لے کر میں تم پر رقیہ کرتا ہوں۔ تو یہاں پر جبریل امین نے صرف دم کیا، یعنی دعا پڑھی اور پھونک نہیں مارا، پھونک مارنے کا ذکر نہیں ہے۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ جو کچھ پڑھنا ہے پڑھا جائے، جو کچھ پڑھنا ہے پڑھا جائے، لیکن پڑھتے وقت جہاں پر تکلیف ہو وہاں پر ہاتھ رکھا جائے، جہاں پر تکلیف ہو، قرآن کی آیتیں پڑھتے وقت اور حدیث دعائیں پڑھتے وقت، حدیث کے اندر جو دعائیں آئی ہیں دعائیں مسرور پڑھتے وقت جہاں پر تکلیف ہو وہاں پر ہاتھ رکھا جائے، ہاتھ رکھ کر دعا کی جائے، پڑھا جائے۔ تو یہ طریقہ بھی ثابت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور یہ بھی بخاری اور مسلم کی روایت ہے، جیسا کہ پہلے بھی گزر چکا ہے۔ اس روایت کے تعلق سے عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ اللہ کے رسول جب سے اسلام قبول کیا ہے میرے جسم کے فلاں حصے پر بڑی سخت تکلیف ہوتی ہے، بڑا سخت درد ہوتا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ میری جان لے لے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ضع یدک علی الذی تألم من جسدک، کہ تمہارا ہاتھ جہاں پر تکلیف ہو رہی وہاں پر رکھو اپنے جسم پر، اور 3 بار بسم اللہ پڑھو، اس کے بعد یہ دعا پڑھو اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ تو یہ دعا مختلف الفاظ کے ساتھ، کہیں بعزت کا لفظ ہے کہیں بعزت کا لفظ نہیں ہے، ثابت ہے بخاری اور مسلم میں۔ تو یہاں پر کہ بھائی جس جگہ درد ہے تکلیف ہے وہاں پر ہاتھ رکھا جائے، لیکن یہاں ہاتھ رکھنے میں بھی رقیہ کرنے والے کو یہ دیکھنا پڑے گا عورت جو ہے وہ اجنبی عورت، وہ غیر محرم تو نہیں ہے۔ مسئلہ دیکھو راکیوں کا مسئلہ میں نے کہا نا کہ راکی پھنستے ہیں اس جلدل میں، شہرت، دولت، عورت۔ اکثر رقیہ کرنے والے اجنبی لڑکی کو چھیڑتے ہیں، چھیڑنا مت کر، ہاتھ پکڑ رہے ہیں، کوئی گال پکڑتا ہے، کوئی بال پکڑتا ہے، کوئی سینہ پکڑتا ہے، جو کہ جائز ناجائز ہے، حرام ہے، حرام۔ اجنبی لڑکیوں کو اس طرح سے پکڑنا اور اجنبی عورتوں کا علاج کرنا ان کے خاوند یا رشتہ داروں کی غیر موجودگی میں، یہ ناجائز اور حرام ہے۔ لیکن اکثر راقی کیونکہ کتاب و سنت کا علم ہے نہیں، نابلد ہے، پتہ تو ہے نہیں کس طرح سے رقیہ علاج کرنا ہے، وہ اجنبی عورتوں کے ساتھ خلوت اختیار کرتے ہیں، تنہائی اختیار کرتے ہیں، اور پھر ہاتھ پکڑتے ہیں، اور اسی طرح سے ایسی جگہ پکڑتے ہیں جو پکڑنا ناجائز حرام ہے۔ تو اس میں راقی جو ہے اجنبی عورت کو پکڑ نہیں سکتا، چھو نہیں سکتا بغیر چھوئے، یا کسی لکڑی کی یا کسی اور چیز کی واسطے سے وہاں تک مطلب چھو سکتا ہے لیکن ڈائریکٹ کو چھو نہیں سکتا۔ اسی طرح سے چوتھا طریقہ جو کہ جائز اور درست نہیں ہے لیکن لوگوں میں رائج ہے، وہ کیا ہے کہ جو کچھ پڑھنا ہے پڑھا جائے، جو کچھ پڑھنا ہے پڑھا جائے، اور پڑھنے کے بعد پانی میں پھونک مارا جائے، پانی میں پھونک مارے، لوگ بوتل لے کے پہنچ جاتے ہیں، دم کر دو اس پہ، دم کر دو۔ یہ طریقہ اللہ کے رسول ثابت نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نے کسی پانی پر دم کیا ہو، پھونک مارے ہو۔ بھائی پانی پہ کھانے پینے کی چیزوں میں سانس لینے سے پھونک مارنے سے منع کیا گیا ہے، لیکن لوگ پہنچ جاتے ہیں، دم کر دو، تیل لے کے پہنچ جاتے ہیں، اکثر لوگ تو تیل لے کر آتے ہیں کہ شیخ اس پہ دم کر دیجیے مالش کرنے کے لیے، تو وہ تیل کے اوپر پھر وہ اپنے وہ پھونک کے ذریعے جو پھونک ڈالتے ہیں یا پانی کی بوتل میں وہ ڈالتے ہیں، یہ جائز طریقہ نہیں ہے، جائز طریقہ نہیں۔ لوگوں نے استدلال کیا ہے امام بہقی کی روایت سے جو کہ سخت ضعیف ہے، سخت ضعیف ہے، علماء کرام نے ضعیف قرار دیا ہے اس کو،
कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक बिच्छू ने नस लिया नमाज के अंदर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर लानत भेजी बिच्छू के ऊपर कि ये बिच्छू को अल्लाह की लानत हो जो ना नमाजी को छोड़ता है ना गैर नमाजी को छोड़ता है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमक मंगवाया और पानी मंगवाया, फिर उसके बाद दम किया, उसमें फूंक मारा और फिर अपने जहाँ पर बिच्छू ने काटा था वहाँ पर दम किया और इस तरह से लोग इसको जरूरी बनाकर, जबकि वो रिवायत सख्त दर्जा की ज़ईफ है, सख्त दर्जा की। तो इस तरह से पानी पर और कुछ लोग नमक मंगवाते हैं, हल्दी मंगवाते हैं और तेल मंगाते हैं, किस्म किस्म के तेल मंगाते हैं। भाई जैतून का तेल लेकर आना, भाई क्या बोलते हैं तिल्ली का तेल लेकर आना, वो तेल लेकर आना, और ये नमक लेकर आना, ये क्या बोलते हैं हल्दी लेकर आना, ये लाना वो लाना। ये पानी पे दम करने का तरीका ये अल्लाह के रसूल से साबित नहीं है, न किसी कुरान की आयत में है, न अल्लाह के रसूल से साबित है, न सहाबा किराम से साबित है। लेकिन यही तरीका सबसे ज़्यादा राइज हो रहा है, यही तरीका हर आदमी पहुंच जाता है पानी लेकर। फिर क्या क्या बोलते हैं रागी, भाई जब पानी एक एक घूंट पिया और जैसे खत्म हो तो और मिला लिया करो, और मिला लिया करो। फिर वो सदियों तक 10 साल 20 साल तक पड़ा रहता है, पड़ा हुआ पानी है, पड़ा हुआ पानी है। फिर सारा अकीदा उसी पानी पे चला जाता है कि ये पानी पड़ा हुआ है, ये है वो है, और सब पे सब उसी से वाबस्ता हो जाते हैं। शेख का पड़ा हुआ पानी है, फला शेख ने पढ़ के दिया, यार इसको फेंकना मत, ये मत करना, थोड़ा सा बच्चा थोड़ा सा छोड़ देना और पानी मिला देंगे। और टैंकर खत्म हो जाते हैं, वो पानी खत्म नहीं होता है, इसकी बरकत देखते हैं। भाई ये तरीका ही दुरुस्त नहीं है, आपने कैसे याद कर लिया बगैर किताब और सुन्नत के तराई के, अगर अल्लाह के रसूल की रहनुमाई के। तो कहने का मतलब ये चीज़ें हैं जिसमें बेहराबी के लोग शिकार हैं, लाइल्मी की गफलत के शिकार हैं, इसमें इस्लाह करने की ज़रूरत है। बातें ज़्यादा हो गई हैं, शायद आधा घंटा हो गया है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला कहने और सुनने से अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम। अल्लाह के दीन की दावत और लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को जरूर लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें।